اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے. وہ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے. دو ہی بندے ٹھیک ہیں, ایک میں ٹھیک ہوں, ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے. بھائی تھوڑی تیسری کی بھی سنیں, اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں, اپنے گمان کو اچھا کریں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں, امیروں کا ہے زیادہ تر. پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں. یہ جان تیری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے, پھر درجات کی بلندی ہے. ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں. کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں, ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں. ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے, ہماری رائے مثبت نہیں رہتی. ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے, اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے, اپنا زاویہ نگاہ ہے, اپنے دائروں میں بند ہے. او بھائی ہم دیکھو نا, میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں. ویکھو منڈا تھکے آیا, پانی نہیں سو دیتا انہوں, بھائی اتنی سی بات ہے, آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی, بالکل کوئی سخت بات نہیں. لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے, اس نے تو پانی نہیں پوچھا. آپ چلے گئے اپنے کمرے میں, آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی. اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے, روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے, غلط فہمیاں پال کے جما لیتے ہیں. اچھا گمان, اچھی سوچ, اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے, حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو, اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو, اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں, آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے اور جواب میں پتھر کھائے. اور جب کریم واپس آئے ہیں, ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے, 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی, جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا, کرے دعا یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک ہمت کرو نا, اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا, یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے, تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے, نظریے کا نہیں, اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا. یہ ہمت کرو, یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں. داڑھی عظیم سنت ہے, پگڑی عظیم سنت ہے, مسواک عظیم سنت ہے, لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا, غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا, کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا, خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں. عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے, تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں, اللہ ہدایت دے دے. تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں.
تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی۔ کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے۔ کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستو رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلاں ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا ہے کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا ہے آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے لیے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ لوگ باز آتے ہیں کو شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی، کیا ہوا جی، ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں۔ یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔
بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دیں اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتہ چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے، ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ کہتے انہوں نے آنسو پونچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے، لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں، صدقات زیادہ کرتا ہوں، وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ میرے عزیز آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے، تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی، کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو۔ جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام بھی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری تھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے۔ یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہیں ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہیں بس جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے۔